اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہترین زندگی گزارنے کے اصول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے دل کو صاف کر دیا، یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں، اور حسد و کینہ جیسی بیماری سے دور ہے، اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا، یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا کہ وہ برائی کی طرف نہیں چلتی، اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ دیکھنے والا بنا دیا، یعنی وہ حق کی باتوں کو سنتا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سنتے ہیں۔ پس کان تو مثل کیف کے ہے کہ باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی ایسی چیز کفیف کے ذریعے جاتی ہے۔ ان چیزوں کو جو قلب کو سونپتی ہیں، اور بامراد اور کامیاب وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا۔ حدیث کے آخری حصہ میں کان اور آنکھ کے متعلق جو بات فرمائی گئی ہے، فَأَنَّ الْأُذُنُ فَقُومِيَا، اس سے وجود انسان میں کان اور آنکھ کی یہ امتیازی اہمیت ظاہر مقصود ہے کہ جو دل انسانی اعضاء میں گویا بادشاہ اور فرما روا کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو چیزیں پہنچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے انسان کی فلاح و سعادت اس پر موقوف ہے کہ اللہ اس کے کان کو شنوا اور اس کی آنکھوں کو بینا بنا دے، اور سب سے آخر میں فرمایا کہ فلاح یاب اور بامراد وہ انسان ہوا، مطلب کہ فلاح و سعادت تک پہنچنے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعے دل میں پہنچیں، ان سے بھی منزل سعادت تک پہنچا جا سکتا ہے جب کہ دل کو ان سے محفوظ رکھے۔ اس لیے انسان کی سعادت اور خوش بختی کی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قلب اپنا فریضہ۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں جا بجا انسان کے ان تین قوتوں سمع، بصارت اور قلب کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی اور راست بازی پر ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ اپنی چادر کو ہلکا رکھاؤ، تو پوچھا گیا کہ آپ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کم سے کم قرض لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح جلدی کھانا کھاؤ اور شام کو دیر سے کھانا کھانا چاہیے، اور اپنی چادر کو ہلکی رکھنا چاہیے، عورتوں سے میل جول کو بھی کم رکھنا چاہیے۔ کہ ہلکی چادر سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کم قرض لیا کرو۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ کھانا کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ عجوہ کھجور کے 7 دانے استعمال کرنے سے انسان کے پیٹ کے پیڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو شخص روزانہ تازہ منقع کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کسی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے، اور سریاب عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اور اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس بے قدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے۔ اور مچھلی بدن کو
پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے، تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کیونکہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، کھردرا لباس خون چوستا ہے، اور یہ بھی ایک مثل مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ زیادہ خوشی کی تاثیر میں بارودت ہے اور بارودت حرارت کی نسبت زیادہ مولک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کو نقصان پیدا کرتی ہیں، ان میں نمبر 1 کھٹا سیب کھانا، کھڑے پانی پیشاب کرنا، گدی میں پچھنے لگوانا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہوں کا جوٹھا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبر پر لگی ہوئی جو تختیاں ہوتی ہیں ان کو پڑھنا، دھنیا کھانا، اونٹوں کی قطار کے درمیان چلنا اور عورتوں سے زیادہ میل جول رکھنا بھی نقصان پیدا کرتا ہے۔ ایک اور مثل مشہور ہے کہ سبزے پر نگاہ لگانا، جاری پانی اور خوبصورت چہرے اور والدین کا چہرہ دیکھنا اور نماز کی جگہ پر اپنی نظر جمانا، لیموں اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہوتی ہیں: سردی کو کم کرتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کر دیتی ہے، تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، وحشت کو انس یعنی محبت میں بدل دیتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا وہ جلد پتھری جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس ہی سے ملامت اس کو کرے گا۔ ایک اور جگہ پر بزرگوں کا قول ہے کہ استنجا کر لینا چاہیے، گو جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، نہ کرے گا تو امید ہے کہ نقصان اٹھائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت بلا استنجا کیے بعض دفعہ سو جایا کرتے تھے۔ ابن مکفع کا یہ بھی قول ہے کہ جس کو احتلام اور غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس کا بچہ کم عقل اور پاگل پیدا ہوگا، تو اس کا اپنا نفس ہی اس کو ملامت کرے گا۔ کہ کسی نادان کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا مگر کوئی مضرت یعنی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اس لیے اگر چور کو چوری کے ابتدا ہی میں پکڑا جائے تو چوری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں تندرست نہیں رہے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ حدیث مبارک سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد طبیعت اور کن ذہن پیدا ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت چست و چالاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جماعت سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دائیں کروٹ لینی چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ جب تک
عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرو، جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدن کو سکون ملتا ہے اور آنے والا بچہ پورے اعضاب والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جماعت سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے، اور جمع میں کچھ منافع ہے تو کچھ نقصان بھی ہے۔ منافع تو یہ کہ غم کا ازالہ اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہو تو ٹل جاتا ہے اور دل وسوسے سے صاف ہو جاتا، غیظ و غض میں تسکین پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جماع کی نقصان یہ ہے کہ اس سے بدن میں عموماً اور بنائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے، پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، خصوصاً جسم کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو۔ ایسے شخص کو جماع میں کمی کرنا مفید ہے۔ وقت جماعت کلام کرنا سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے وقت اسقرار حمل ہو جائے تو بچے گونگا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جماع ضعف بدن کا سبب بنتا ہے، یعنی بدن کا نقصان ہوتا ہے اور انسان جلدی بڑھاپا لا جاتا ہے۔ مریضہ سے جماع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے، مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے، یا بعض طباع غسل سے پہلے جمع کرنے سے یا سو جانے کو ناپسند کرتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے، آپ تو امت مسلمہ کے لیے مجسمہ شفقت تھے۔ خالد بن مدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل سے پہلے صفائی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بال پہ یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ، اس سے پوچھئے کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی کیوں ضائع کیا۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو معدہ کھانے سے پورا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدلے، کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہو جاتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس میں زیادہ مفید اور صحت کے لیے بہترین چیز ہے۔ ویسے آدمی کو پیٹ بھر کر کھانے کے بعد سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اس طرح پر معدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہیں سونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔